السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ صلوات پڑھنا والوں سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو، طلاب کو، نمازیوں کو، بندگان خدا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقویٰ کی، یعنی ہر حال میں اپنے ہر قول اور عمل میں اللہ کو یاد رکھنے کی، اس کی نافرمانی سے ڈرنے کی اور اس کا لحاظ رکھنے کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ جیسا کہ بارہا عرض ہوتا ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات میں تقویٰ کو بنیادی ترین حیثیت اور اہمیت حاصل ہے، اور اس اہمیت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اتنا جان لینا کافی ہے کہ ہمارے جس بھی نیک عمل کی بنیاد تقویٰ نہ ہو تو ہم وہ زحمت بھی اٹھائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ اگر تقویٰ نہیں ہوگا تمہارے عمل کی بنیاد تو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نہیں ہوگی، اور اگر اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ جو اس کے اثرات ہیں اور اس کا اجر ہے اور اس کا ثواب ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ تقویٰ کی کتنی اہمیت۔ ایک مشہور معروف قرآن کریم کی آیت جس کو ہم آیت وسیلہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، سورۃ المائدہ کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو آپ دیکھیں تقویٰ کا ذکر وسیلہ سے پہلے آپ اگر نہج البلاغہ میں یا دیگر مقامات پر مولا علی علیہ السلام کا کلام پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ کئی جگہوں پر ابتدا تقویٰ سے ہوتی ہے۔ مثلاً ایک مشہور اور معروف جملہ امام کا فرمایا: اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ، کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اوصیکم میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، کس کو؟ عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں، ونفسی، اور صرف تمہیں ہی نہیں، خود اپنے آپ کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول ہو یا اہل بیت اطہار ہو، اللہ کے ہر حکم پر سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر عمل کرنے والے ہی خود ہوتے ہیں۔ لہٰذا مولا فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، تمہیں ونفسی اور اپنے نفس کو، اپنے آپ کو،
وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کس چیز کی؟ بتقوی اللہ، اللہ کے تقوی کو، اور مقام تقوی ایسا کہ امام المتقین کہلائے۔ تو آیت وسیلہ جسے کہتے ہیں وہاں بھی پہلے تقوی کا ذکر، اس لیے کہ اگر تقوی نہ ہو تو اگلی باتوں کا فائدہ ہی نہیں۔ بغیر تقوی کے وسیلے کی طرف جانا بڑی بڑی غلط حرکتوں کا بعض اوقات سبب بن جاتا ہے۔ آپ کو مثال دیتا ہوں، بعض افراد اپنی جہالت کی بنا پر ایسے کاموں کے لیے کہ جو اللہ کی نافرمانی ہے اور اللہ کو ناپسند ہے، ان کی دعا مانگتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں مولا کا صدقے آئے کام ہو جائے، ناجائز کام۔ مثلا مثال کے طور پر ایک ساس بڑھیا دعا مانگ رہی تھی، کیا دعا مانگ رہی تھی؟ مولا حسین کے صدقے میرا پتر اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ اب یہ امام حسین کا وسیلہ پیش کر رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں، کس کام کے لیے؟ اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے، اس لیے پہلے تقوی کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور پھر تقوی کے سائے میں وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اگر تقوی نہیں ہوگا تو پھر وسیلہ بھی نعوذ باللہ الٹے سیدھے کاموں کے لیے۔ میں نے ایک مثال دی آپ کو، 20 مثالیں ہیں، لوگ اپنے ناجائز کاموں کے لیے میں منت بننی، منت کس کی مانی ہے؟ ناجائز کام۔ کوئی کسی کا حق مارنا ہے۔ ایک اور مثال، کسی مجرمانہ کام کی وجہ سے، کسی جرم کی وجہ سے پولیس نے پکڑ لیا، قتل کیا ہے کسی ایسے فرد کو جس کو قتل کرنا ناحق تھا، اب وہ جیل میں ہے اور اس کے پیچھے اس کے جو لواحقین ہیں وہ پولیس کو رشوتیں دے رہے ہیں تحقیقات میں تبدیلی کرنے کے لیے، وہ اور سفارشیں کروا رہے ہیں، کبھی جج کو سفارشیں کروا رہے ہیں، اس کو پیسے دینے کی سوچ رہے ہیں۔ یعنی ایک ناجائز کام اس نے کیا جس نے قتل کیا تھا، اور اب جو لواحقین ہیں وہ اس قاتل کو، کیونکہ ان کا رشتہ دار ہے، اس کو چھڑوانے کے لیے کئی اللہ کی حدود پھلانگ رہے ہیں، اور یہ سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ جی ساڈا بندہ آزاد ہو گیا تو میں ترائے باری مولا حسین کی زیارت تے جا سکتا، بغیر تقوی کے وسیلہ، یعنی اپنے بالکل ناجائز اور حرام اور جس کو اللہ نے سختی سے منع کیا اس کام کے لیے بھی کبھی مولا علی کا وسیلہ تھا، کبھی امام حسین کا وسیلہ تھا، کبھی بی بی پاک کا وسیلہ۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب تقوی نہ ہو، اور اگر تقوی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کے قرآن پر عمل ہوتا ہے، اور اللہ کا قرآن ان معاملات میں کیا کہتا ہے کہ اگر میرے کسی رشتہ دار نے کوئی جرم کیا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ اس نے کیا ہے، تو اگر مجھے گواہی کے لیے طلب کیا جائے تو
تو قرآن کیا کہتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ کس کے خلاف ہو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ سچی گواہی تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف ہو، یعنی اپنے خلاف۔ آج کون کرتا ہے؟ کوئی کرتا بھی ہے تو تب کرتا ہے کہ جب ہر طرف سے پھنس جاتا ہے، سارے ثبوت آ جاتے ہیں، اور پھر اپنی سزا میں کمی کروانے کے لیے ناچار ہو کر جج سے کہتا ہے کہ میں گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، میری سزا میں کمی کیجیے، ورنہ نہیں۔ جبکہ اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، اَوِ الْوَالِدَيْنِ، یا وہ سچی گواہی تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، تمہارے باپ نے جرم کیا ہے، تم گواہ ہو، تمہاری ماں نے جرم کیا ہے۔ اب یہ ماں اور باپ دو ایسی ہستیاں کہ جن کے احترام کو اللہ نے بہت شدت سے اہمیت جس کی بتائی ہے، لیکن وہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب معاملہ عدل اور انصاف کا آئے گا، یہاں پتہ چلے گا کہ تم اللہ کے بندے ہو یا نہیں ہو، یہاں تمہارا ٹیسٹ ہوگا کہ تمہارے اندر ایمان ہے یا جھوٹے دعوے کرتے پھرتے ہو۔ اب اللہ تم سے تقاضا کر رہا ہے کہ اگر گواہی تمہارے اپنے خلاف ہے دو، اگر تمہارے والدین کے خلاف ہے گواہی دو، اب الوالدین والاقربین، اگر تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف گواہی ہے تو دو۔ آج کوئی کرتا ہے؟ تو جو بھی نہیں کرتے جان لیں کہ وہ برائلر میڈ ان چائنا مومن ہے، اصلی مومن نہیں ہے۔ یہ وہ ایمان ہے کہ صرف اس وقت تک اثر دکھاتا ہے جب تک ہمارے مفادات سے نہ ٹکرائے۔ جب ہمارے مفادات سے ٹکراتا ہے ایمان کا تقاضا، ایمان کو اٹھا کے پیچھے پھینکتے ہیں، پہلے اپنے مفادات پورے کرتے ہیں۔ اس طرح کا جو ایمان ہے جب قوموں کے اندر آ جاتا ہے تو پھر اللہ اپنی توفیقات کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے اس سے۔ آپ سوچیں تو صحیح، ہمارے وطن عزیز پاکستان کا یہ معاشرہ، میں کہا کرتا ہوں کہ بظاہر بھرا ہوا ہے عاشقان رسول سے، عاشقان اہل بیت سے، عاشقان صحابہ سے، لیکن جا کر عدالتوں کا نظام دیکھیے، مختلف سرکاری محکموں کا نظام دیکھیے، جب تک رشوت نہ دی جائے کام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جب بھی ہم کہیں جا کر کسی تقریر میں، کسی خطبے میں، کسی درس میں رشوت کے خلاف بات کرتے ہیں تو اس کے بعد مومنین آ جاتے ہیں کہ قبلہ رشوت کے بغیر تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں۔ تو معاشرہ دیکھو تو بظاہر کن سے بھرا ہوا ہے؟ عاشقان رسول، عاشقان اہل بیت، عاشقان صحابہ، فرزندان اسلام، چور، ملاوٹ کرنے والے، رشوت کو اپنا حق سمجھ کر کھانے والے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک بندہ آیا، پتہ نہیں یہ کوئی بڑا کوئی پرانا کیس تھا، ہم سے بھی پچھلی نسل کا چل رہا تھا، کوئی کسی زمین کا کیس تھا، اس میں کوئی 100-150 بندہ جو کہیں مر گئے ان کا بھی نام تھا، میرا بھی نام لکھا ہوا۔ تو جناب بندہ آیا مجھے بتانے کے لیے کہ جناب آپ نے یہ بڑا پرانا کیس چل رہا ہے اور
کافی بندے ہیں تو یہ عدالت کی تاریخ ہے، ان کا میں تو پتہ ہی کوئی نہ ہے زمین دا تے نہ بس جی وہ کیس ہے عدالت میں جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے بتا دو میں دیکھتا ہوں۔ اب وہ مجھے سمن دینے کے بعد کہتا ہے جناب میں نے کرایہ بھی دے، یعنی یہ لعنت اس معاشرے میں اتنی عام ہے کہ انتہائی ڈیٹھوں کی طرح یہ بے شرم عوام سے پیسے مانگتے اور پھر ان حرام خوروں کو کسی نہ کسی اپنے مسلک کے مولوی نے یہ راستہ بتا دیا ہو کہ تو جا کے فلانے دربار پہ ایک دیگ پکا نہ تو تیرے سارے گناہ معاف ہو جا سر، تو جتنی حرام خوری کی ہے تیری معاف ہو جا سر، تبھی تو کرتے ہیں۔ اس سے آپ سمجھیں کہ پاکستان کا معاشرے کا بیڑا کیوں غرق ہے۔ یہ جو اپنی تقریروں میں عوام کو خوش کرنے کے لیے چٹکی بجاؤ اور جنت میں جاؤ تو جنت تو تھوڑی پکی ہے، اور یہ نہیں بتاتے کہ گناہ ترک کرنے کے علاوہ جنت میں نہیں جاؤ۔ وہ جو اللہ نے اپنے قرآن میں واضح بیان کیا ہوا ہے وہ بھی جاتے ہیں۔ تو قرآن نے یہ صفت اللہ کے نبی کے زمانے کے حرام خور دین فروش عالم، چاہے علماء یہود ہوں چاہے علماء نصارہ ہوں، جو اللہ کے دین کی باتوں میں اللہ کی کتاب کی باتوں میں تحریف کرتے تھے اور لوگوں کو وہ تحریف شدہ دین بتاتے تھے تاکہ ان سے پیسے کھا سکے۔ قرآن مجید نے بتایا، اور یہ بتایا کس لیے مسلمانوں کو کہ تم بھی اس میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ ان کی عوام کیوں گمراہ ہوتی تھی، اس لیے کہ ان کی عوام اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتے تھے جو ان کی کتاب تھی، اور سمجھتے تھے ہم جو کچھ سن رہے ہیں اپنے قبلہ صاحب سے بس وہی کنفرم، وہی بالکل ٹھیک ہے۔ بچپن سے سن کے جو نظریہ ذہن میں بنایا ہوا ہے سمجھتے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ سوالیہ نشان ہے کہ دین تو آیا ہی انسان کو گناہ سے روکنے کے لیے، پھر ہمارے معاشرے میں اتنا جھوٹ، اتنی بے ایمانی، اتنی کرپشن، اتنی اخلاقی پستی یہ کہاں سے آئی؟ یہ اسی غلط بتائے ہوئے دین کی وجہ سے جس کو ہم نے سمجھا کہ یہی دین ہے۔ آپ کسی بھی مسلک میں چلے جائیں، ہر ایک کے پاس جنت میں جانے کا ایک شارٹ کٹ موجود ہے، جو اللہ نے جسے صراط مستقیم کہا ہے اس کو لفٹ ہی کوئی نہیں کراتے، پتہ بھی کوئی نہیں۔ اور میرے مولا نے فرمایا ہے الناس اعداء ما جہلوا، لوگ جس کے بارے میں جاہل ہوتے ہیں، جس بات کا انہیں نہیں پتہ ہوتا اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ لہذا آج یہ کہہ کر بتایا جائے کہ یہ بات قرآن میں لکھی ہے، کیونکہ انہوں نے جو سنا ہوتا ہے ان کے ذہنوں کے مطابق نہیں ہوتا، بتانے والا مجرم قرار پاتا ہے انسان کہ اسی تا جنت بڑے بیٹھے سے تو سن کیوں کرتا ہے۔ یہاں پر ایک دفعہ رجوع میں کسی پل پہ درس دیا میں نے، اور اس پل کے بعد جب کھانا شانا کھا رہے تھے، بہت 7-8 سال پہلے کی بات ہے، تو ایک ہمارے عزیز تھے، انہوں نے مجھے بلایا، کہتے ہیں یارو گال سو، میں کہ جی حکم، تو مجھے کہتا ہے کہ جی اسی جنت بھاگ جاوی ہے تو تینوں کی تکلیف ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو اللہ کے قرآن میں لکھا ہوں، جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ نے کرنا، اگر میں غلط بتا رہا ہوں تو اللہ مجھے پکڑے گا، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں آپ ایک دفعہ قرآن پڑھ کے چیک تو کر۔ یا جس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسی رجوع میں ایک شخصیت مرحوم ہو گئے، تو اپنی زندگی کے آخری سالوں میں اتفاق سے مولا علی علیہ السلام کے کلام کی جو کتاب ہے، ان کے خطبات، ان کے خطوط، ان کے کلمات کسان، مختصر جملے، نہج البلاغہ، وہ
بہرحال ان کے ہاتھ لگی اور اس کو پڑھ رہے تھے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ چھٹیوں پر میں آیا ہوا تھا تو مجھے سلام کرنے گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اے جڑی نہج البلاغہ ہے مولا علی کی کتاب. تو میں نے کہا کہ جی میں نے کہا کہ یہ کلام جو اس کے اندر ہے یہ مولا علی کا کلام ہے. پتہ کیا کہتے ہیں؟ بڑا گولڈن جملہ. مینو آدھے کہ جی اے مولا علی ہے نا جڑا ہے نہج البلاغہ موڑا رجوئے چتنو کوئی بچنا. جس کو شک ہو وہ نہج البلاغہ پڑھ. اپنے آپ کو مال خور خطباء کے بتائے ہوئے دین پر اسے اپنے لیے کافی مت سمجھو. دین وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہو. دین وہ ہے کہ جو آپ کو نہج البلاغہ میں ملے. دین وہ ہے کہ جو آپ کو صحیفہ سجادیہ میں ملے. ایک شیعہ کو تو یہ 3 کتابیں لازم پڑھنی چاہیے. کوئی نہیں پڑھتا. تو اس جیسے کہتے ہیں نا احمقوں کی جنت، فولز پیراڈائز، اس میں سے باہر. ہم لوگ اپنی دنیا کے چند سال کی زندگی، چند سال کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں. بچے کو جناب ہر روز اسکول بھیج رہے ہیں، ٹیوشنیں پڑھا رہے ہیں، پھر کالج بھیج رہے ہیں، پھر یونیورسٹی بھیج رہے ہیں، جس کے بس میں جتنا کر رہا ہے تاکہ میرے بچے کی یہ زندگی بہتر ہو جائے. کوئی موازنہ اور کوئی مقابلہ ہے دنیا کی زندگی کی مدت کا اور آخرت کی ابدی زندگی کا؟ مقابلہ ہی کوئی نہیں. اور اللہ اپنے قرآن میں بار بار یہ بتاتا ہے کہ جب پوچھا جائے گا، اللہ سوال کرے گا کم لبثتم، کتنا رہے ہو دنیا میں؟ تو کبھی فرماتا ہے کچھ لوگ کہیں گے سانو تو پتہ ہی کوئی نہیں کتنا رہے. کبھی کہیں گے ایک صبح یا ایک شام جتنا رہے تھے. اور ایک حدیث میں کہ جب پوچھا جائے گا کہ دنیا، جب برے لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تم کتنا عرصہ رہے ہو جس کے نتیجے میں آج جہنم کا سامنا کر رہے ہو، دنیا میں جو تم نے کام کیے، دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو؟ تو وہ جواب میں کہیں گے ایک صبح یا ایک شام. تو ان سے کہا جائے گا اس تھوڑے سے ٹائم میں کتنا گند کیا ہے تم نے کہ جہنم میں آ گئے. کتنی غلط تجارت کی ہے، کتنا غلط سودا کیا تم نے. ایک صبح یا ایک شام جتنا کہہ رہے ہو، خود ہی کہہ رہے ہو کہ ہم رہے ہیں. جس طرح آج بھی آپ 50-60 سال کے بندے سے پوچھے نا کہ ذرا دسو پچھلی زندگی جڑی گزری ہے او کیویں گزری ہے، آندن پتہ ہی نہیں لگا. کسی سے سوال کرو یہی جواب ملے گا، پتہ ہی نہیں لگا گزرنے. تو ابھی تو ہم زندہ ہیں. قیامت کے دن اگر برا نتیجہ سامنے آیا اور ہم نے کہا کہ پتہ ہی نہیں لگا گزر گئی، تو وہاں کہا جائے گا اس تھوڑے سے وقت کے میں تم نے کتنا برا سودا کیا اپنے لیے. اور اسی طرح جب دنیا میں اللہ رسول کی اطاعت کرنے والوں سے سوال ہوگا کہ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو، تو وہ بھی کہیں گے بالکل تھوڑا عرصہ. تو ان سے کہا جائے گا تم کتنے سمجھدار تھے، تھوڑے سے ٹائم میں تم نے کیا زبردست تجارت کی کہ اتنا زیادہ اجر اللہ نے تمہیں عطا فرمایا. بروں سے کہا جائے گا تم کتنے بیوقوف تھے کہ اس قلیل مدت وہاں دنیا میں تم نے اس ابدی جو زندگی تھی اس کو خراب کر لیا. اور اچھوں سے، اطاعت گزاروں سے، باتقوی لوگوں سے کہا جائے گا تم کتنے سمجھدار ہو کہ تم نے اس تھوڑی سی مدت میں اتنی زبردست تجارت کی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ابدی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہیں پہ اس پہلے خطبے کو تمام کروں، اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں قرآن کریم کے مطالعہ یعنی یہ جاننے کے لیے پڑھنا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہو. آج کون ہے کہ جس کو فیس بک کا چسکا نہیں ہے، جس کو یوٹیوب کا چسکا نہیں ہے؟ کہ پچھلے دنوں چند دنوں کے لیے سوشل میڈیا جو ملکی حالات کی وجہ سے بین ہوا، تو ایسے مزاج کہہ رہا ہوں، تو جو فیس بک کے نشئی تھے ان کو مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں.
انہوں نے نیندر نہ پی ہوتی جدھر تو فیس بک کی تاکیبات نہ پڑھ لیں اور وہاں سے کوئی گند بلا نہ دیکھ لیں، ان کو نیند نہیں آتی۔ اپنی زندگیوں میں تھوڑا ٹائم ان چیزوں سے ہٹا کر اللہ کی کتاب کے لیے شامل کر لیں، تھوڑا سا ٹائم نہج البلاغہ کے لیے شامل کر لیں، تھوڑا سا ٹائم صحیفہ سجادیہ کے لیے شامل کر لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو میں نے سنا ہے وہ ٹھیک ہے یا جو میں نے سنا ہے اس میں میرے ساتھ 2 نمبری کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ہماری زندگی اور ہماری مہلت تمام ہونے سے پہلے دین کے بارے میں عقل مندوں والا رویہ اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالات سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ دوسرے خطبے کے آغاز میں ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنین کو تقوی الہی یعنی خوف خدا اور اپنے تمام اقوال اور اعمال میں اور اپنے فیصلوں میں اللہ کا لحاظ رکھنے کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ پہلی بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اکثر نماز جمعہ کے موقع پر بعض اوقات لوگ جو بظاہر ضرورت مند ہوتے ہیں وہ مسجد میں آ جاتے ہیں، اور مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو نہیں جانتے ہوتے، تو اس کے باوجود آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو مدد کرنا چاہیں ابھی بھی ہے۔ باعث جب ہم اندر آ رہے تھے تو کہا گیا کہ جی ہماری مدد کے لیے اندر کہہ دیں، لیکن یہ ایک بڑا مشکل کام ہے کیونکہ ہمارے ملک کے اندر یہ والا جو معاملہ ہے سوال کرنے والا اور مانگنے والا، اس میں بہت بڑے بڑے دھوکے اور بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سب سے خوبصورت اور مطلوب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے آس پاس کے ضرورت مندوں کی خبر ہو، اور اللہ نے سب سے خوبصورت نظام پیش کیا ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے تمہارے قریبی رشتہ داروں کا حق بنتا ہے، کیونکہ رشتہ داروں کو رشتہ داروں کے حالات پتہ ہوتے ہیں۔
تو سب سے بہترین اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیا ہے؟ اگر مستحقین کو دینا ہو تو انسان اپنے رشتہ داروں سے شروع کرے، کیونکہ ان کو جانتا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ مثلاً قرضے کے نیچے آ گیا، پتہ ہوتا ہے کہ زندگی کی بنیادی ضرورتوں کے لیے پیسے نہیں۔ اور سب سے زیادہ رسک والا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جس کو پتہ ہی نہیں ہے، گاڑی میں جا رہا ہے، راستے میں کہیں رکا، آگے پیسے مانگنے کے لیے فلان اور انسان ان کو دے دیتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ نہ دیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ پچھلے دنوں میں کراچی کے ایک دوست نے بتایا اور اس نے شیئر بھی کی انفارمیشن کہ کراچی کے اندر جو بیگر مافیا ہے، یعنی فقیر مافیا، یہ بھی ایک مافیا ہے، اور یہ مافیا کراچی میں اس رپورٹ کے مطابق سالانہ 32 ارب روپے کا پروفٹ کماتا ہے۔ ٹھیک ہے، 32 ارب روپے کماتے ہیں مافیا۔ چوکوں کا ٹھیکہ ہوتا ہے، بازاروں کا ٹھیکہ ہوتا ہے، کس کے بندے یہاں مانگیں گے۔ اور ایک جو اس معاملے کا سب سے بھیانک اور غیر انسانی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو دینا جو سڑکوں پہ مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں بچے مانگ رہے ہیں، فلان مانگ رہے ہیں، ان میں سے بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو اغوا کیا ہوتا ہے، ان میں سے بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کسی وجہ سے بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو اغوا کر کے ان کا بازو کاٹ دیتے ہیں، آنکھ نکال دیتے ہیں، ایسا کوئی نقص بدن میں پیدا کر دیتے ہیں تاکہ شکل دیکھ کے بندے کو رحم آئے دینے والے کو، اور وہ کچھ نہ کچھ دے دے۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس معاملے میں احتیاط نہ کریں تو پھر جو ہم پیسے دے رہے ہوتے ہیں اصل میں اس مافیا کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں، اور گویا کہ ان کو پیسے دے کر ہم ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اور اغوا کرو، اور بچوں کے ہاتھ پیر کاٹو، یہ بڑا پروفٹ والا کاروبار ہے، ہم سادے لوگ ہیں، ہم بندہ دیکھ کے اس کی حالت دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، تو ہم تمہیں پیسے دیا کریں۔ تو اگر اس رویے میں احتیاط کی جائے، جن کو نہیں جانتے ان کو دینے میں، اور اس کا آلٹرنیٹ وہ جو اللہ نے بتایا ہے کہ جن کو ہم جانتے ہیں ان کی خبر رکھے اور ان کو عطا کریں، تو پھر ہر بندے کے آس پاس جو مستحق ہوں گے ان کو پہنچے گا، اور ان کو مجبوراً کبھی باہر نکل کے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک یہ فائدہ، اور دوسرا فائدہ کہ ان جانوروں کا، ان درندوں کا یہ کاروبار جس میں بچوں کو اغوا کرتے ہیں اور ان کو سڑکوں پہ بھیج دیتے ہیں، بعض ایسے خبیث اور غیرت سے دور لوگ ہیں معاشرے میں کہ اپنی بوڑھی ماں کو مار کے گھر سے نکال دیتے ہیں، سارا دن باہر چلی جا اور بھیک مانگ، اور واپس آ کے تو نے مجھے پیسے دینے تاکہ میں نشہ کر سکوں، عیاشی کر سکوں۔ نشئی ہوتے ہیں، عیاشی کے عادی ہوتے ہیں، غلط شراب کے عادی ہوتے ہیں، بوڑھے باپ کو بوڑھی ماں کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیتے ہیں، شام کو آنا تو پیسے لے کے آنا ورنہ ماروں۔ تو ان تمام جانوروں کو، چاہے وہ مافیا ہو اور چاہے یہ لوگ ہوں، ان کو کنٹرول کرنے کا طریقہ وہ ہے جو اللہ نے اصل میں سجیسٹ کیا ہے کہ خود خبر رکھو اپنے آس پاس اور دو ان کو، تاکہ مجبوراً کسی کو باہر سڑک پر کھڑے ہو کے نہ مانگنا پڑے۔ جب یہ ہوگا تو یہ دوسرا والا کام بھی خود بخود اپنی موت آپ مر جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ دوسرا نقطہ، بازار کے اندر رجوع میں جو مسجد الحسین علیہ السلام ہے مین بازار میں، اس میں آغا حجت الاسلام والمسلمین حسن مہدی کاظمی وہ درس دیتے ہیں ہفتے میں 3 دن مغربین کے بعد، سوموار، منگل اور بدھ۔ آپ سب سے التماس ہے کہ ایک تو حتماً کوشش کیا کریں نماز باجماعت ادا کرنے کی، اور اس درس میں بھی انشاءاللہ جتنا ممکن ہو بھرپور شرکت فرمائیں۔ اور ایک آخری نقطہ، ہماری کوشش ہے کہ رجوع سادات کے اندر ہم
قرآن مجید کی ظاہری جو قرأت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن کے نازل ہونے کا مقصد ہے کہ قرآن کے اندر اللہ کی ہدایت کیا ہے، اس کے لیے ہم ایک منظم باقاعدہ پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ عنقریب ہم اسے ایک آدھ مسجد شروع کر کے اسے آگے لے کے چلنے کی کوشش کریں گے کہ جس میں قرآن مجید کی ایک کلاس ہوگی، جس میں کچھ ٹائم بچے کو ایک اچھے قاری کے ساتھ تلاوت کروائی جائے گی بچوں کو، اور اس کے بعد جو انہوں نے تلاوت کیا ہوگا اس کا ترجمے کی حد تک، اس سے زیادہ نہیں، وہ بچوں کو بتایا جائے گا۔ اور انشاءاللہ اس میں ہم چھوٹے موٹے امتحان کا سلسلہ بھی رکھیں گے، اور جو بچے زیادہ منظم شرکت کریں گے اور زیادہ بہتر نمبر لیں گے، انشاءاللہ ان کے لیے مزید ان کی تشویق اور ترغیب اور حوصلہ افزائی کے لیے ہم پلان بنا رہے ہیں کہ کیا تحائف یا کیا انعامات انشاءاللہ ان کو دیے جائیں، اور اگر ہمارے بس میں ہوا تو ان کے والدین۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہم اس کا اعلان کر دیا کریں گے، جس مسجد میں بھی اس کا آغاز ہم کریں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ حتماً اپنے بچوں کو جب ہم یہ پروگرام شروع کریں تو آلریڈی بھی مساجد میں کام ہو رہا ہے، اور ان میں بھی حتماً اپنے بچوں کو بھیجیں۔ روز قیامت ہم بار بار کہتے ہیں، قرآن مجید نے بتایا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے ہماری شکایت کرنی کہ انہوں نے قرآن سے دوری اختیار کر لی تھی۔ اور آخری جملہ اس خطبے کا میں یہ کہوں کہ وہ قوم کہ جو اس بات پر اپنے دلوں میں بڑا درد رکھتی ہے اور روتی رہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے قرآن اور اہل بیت اپنے بعد چھوڑے تھے اپنی امت کے درمیان، دو قیمتی ترین چیزیں، دو اہم ترین چیزیں، اس بات کو روتے ہیں کہ اہل بیت سے دوری اختیار کر لی امت نے، اہل بیت کو تنہا کر دیا، اہل بیت کی بات نہ سنی، اور وہ اپنی زیارتوں میں کہتے ہیں اے کاش ہم اس زمانے میں ہوتے، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے، اے کاش ہم آپ کے زمانے میں ہوتے تو ہم ضرور آپ کا ساتھ دیتے۔ تو ان کے لیے یہ ثابت کرنے کا موقع ہے کہ آج اگر اہل بیت ہمارے درمیان زندگیاں نہیں گزار رہے، ہم اس زمانے میں نہیں تھے، تو آج ہمارے درمیان ثقلین میں سے قرآن موجود ہے۔ تو جس کو یہ درد واقعاً ہے کہ اہل بیت تنہا رہ گئے، تو حدیث ثقلین کے مطابق اس سے یہ بھی درد ہونا چاہیے کہ آج قرآن کیوں تنہا ہے، آج قرآن کی بات سننے والے کم ہیں، قرآن کے پاس بیٹھنے والے کم ہیں، قرآن سے ہدایت لینے والے کم ہیں، جس طرح اس زمانے میں اہل بیت سے رہنمائی لینے والے کم تھے۔ تو جو یہ کہتا ہے کہ کاش میں اس زمانے میں ہوتا تو یہ کر دیتا، تو گویا اللہ اس سے کہہ رہے تیرے پاس بھی تو ثقلین میں سے ایک موجود ہے نا، تو کتنا اس کے پاس بیٹھتا ہے اور تو کتنا اس کے لوگوں کی دوری ختم کرنے کے لیے تو کوشش کر رہا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ جو بھی قرآن مجید سے قرب اور قرآن مجید سے استفادے کا موقع ہو، آپ خود بھی بڑے بھی اس سے استفادہ کریں، اور خاص طور پر ہم اپنی آئندہ نسل کو ایک حقیقی قرآنی نسل بنانے کے لیے انشاءاللہ ان موقعوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو جامع مسجد کے امام ہیں مولانا باقر نقوی صاحب، وہ بیمار ہیں، پہلے ہاسپٹل میں رہے اور ابھی پتہ چلا کہ رجوع میں آ گئے، تو آپ سب سے التماس ہے کہ دعا فرمائے پروردگار عالم ان کو اور دیگر جتنے مومنین بالخصوص رجوع سادات میں بیمار ہیں، مریض ہیں، پروردگار سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔